بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر والدین پریشان ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کو کس انداز سے سمجھائیں کہ وہ دین کی طرف آئیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان مثالوں سے ہم نے سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر پسند ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، تو بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ماں جی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ جب کہ دیکھا جائے نماز پڑھنے سے تو اللہ راضی ہوتا ہے، یہ تو عبادت ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین نے فرمایا کہ پہلے عبادت جو ہے وہ یہ جو عبادت ہے یہ ریاکاری بنتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ یہ بچوں کی مثال نہیں جا رہی ہے۔ تو جب کہ آپ یہ فرماتی نا کہ بیٹا نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ ماں جانتی تھی کہ بیٹے کو شکر پسند ہے، تو بیٹا خوش ہوا کہ مجھے شکر ملے گی۔ بیٹا کھڑا ہوا نماز کے لیے، نماز پڑھی، مصلی کے نیچے آپ نے پڑیا رکھ دی شکر کی، یہ عادت بنا لی۔ چند دنوں تک یہ نظام چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ گھر میں نہیں تھی۔ بیٹے نے مصلی بچھایا، نماز شروع کی۔ ماں نے جب پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھی، بیٹے نے آگے سے کہا کہ جی میں نے نماز پڑھی۔ اور ماں نے پوچھا کیا شکر ملی؟ بیٹے نے آگے سے عرض کی جی ہاں ملی، لیکن آج کی جو شکر تھی اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف تھا۔ بتاتا یہ چلوں کہ پہلے شکر ماں رکھتی تھی، آج شکر ہی اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ اپنے بیٹے کو دین کی طرف لانے کا ایک طریقہ اپنایا، تھی سادہ سی۔ آج کی ماں بھی پہچانتی ہے کہ میرے بیٹے کو چاکلیٹ پسند ہے، میرے بیٹے کو پیزا پسند ہے، برگر پسند ہے، کیا چیز پسند ہے۔ اگر آج کی ماں بھی یہ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا تو نماز پڑھ، میں تجھے برگر کھلاؤں گی، تو نماز پڑھ، میں تجھے چاکلیٹ کھلاؤں گی، لالچ دینے کے لیے، سکول میں بھیجنے کے لیے تو مائیں جتن کرتی ہیں، ان کو پیزے کی آفر کرتی ہیں، برگر کی آفر کرتی ہیں، چاکلیٹ کی آفر کرتی ہیں۔ بیٹا اگر 1000 بھی مانگتا ہے ماں وہ بھی دے دیتی ہے کہ بیٹا تو سکول جا۔ سکول کی ماں کو فکر ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہے، اور ماں یہ سوچتی ہے کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ضرب لگا کے اسے نماز کی طرف لایا جائے۔ لیکن ہم نے تو اس بات کو الٹ کر لیا، ہم نے سوچا کوئی بات نہیں، بچہ چھوٹا ہے، سویا ہوا ہے، نماز گزرتی ہے تو گزرنے دے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ ماں کو فکر، نہ بیٹے کو، کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، پھر ہم اسی بچے کو لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں، قاری صاحب دعا کریں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے لیے دعا کریں، کوئی دم کریں، یہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ وہ بھائی جو نماز کا وقت تھا، جب سمجھانے کا وقت تھا، تب اس نے آپ کو تب آپ نے اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب یہ ضرورت تھی کہ اس کو دین کی طرف راغب کیا جائے، نماز کی طرف لایا جائے، اس وقت تو لایا نہیں تھا۔ تو دیکھیں انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی، کس انداز سے دین کی طرف لایا، کس انداز سے نماز کی طرف راغب کیا، نماز کی عادت بنائی، نماز شروع کر لی۔ اور اگر آج کی ماں بھی یہ چاہتی ہے، آج کا باپ بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نماز پڑھے، سب سے پہلے تو حکم ہے کہ ماں باپ خود نماز پڑھے۔ اگر ماں باپ خود نماز پڑھیں گے تو اولاد دیکھنے سے ہی نماز شروع کر دے گی، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں بیٹا یہ نماز ہے۔ تو اگر چلے پھر بھی اولاد نماز نہیں پڑھنے کے لیے قریب آتی، تو پھر حکم ہے کہ اس کو کسی ایسے ہیلے سے نماز کی طرف لایا جائے کہ جس سے بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس جذبے کے بارے میں نے ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو کوشش کرے آج کی ماں کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اس طرح نماز کی عادت ڈالے، تو امید ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ بچہ نماز شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔